رسول قرآن پڑھتا رہا لیکن عیسائیوں نے نہیں مانا. 3 دن تک قرآن پڑھتا رہا. قرآن سے بڑھ کر صادق کتاب کون ہے, صدیق کتاب کون ہے, سچا کتاب کون ہے؟ 3 دن تک رسول قرآن پڑھتا رہا لیکن عیسائیوں نے نہیں مانا. تو اللہ نے کہا قرآن پڑھنے کے بعد آپ سے کوئی حجت مانگتا ہے تو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلَ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. تم ان کو کہو اپنے بیٹے لے کر آؤ, ہم اپنے بیٹے لے کر آتے ہیں. تم اپنے نساء کو لے کر آؤ, ہم اپنے نساء کو لے کر آتے ہیں. تم اپنے نفوس کو لے کر آؤ, ہم اپنے نفوس کو لے کر آؤ. پھر ان کو پیش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. اور جو اللہ کے نزدیک جھوٹا اس پر اللہ کی لعنت. خدا کا شکر ہے کوئی کسی مفسر نے کسی قسم کا شک بھی نہیں کیا. سب نے یہی لکھا ہے کہ ابنانا کی جگہ پر حسنین کو لے کر آئے. جبکہ نساء لفظ وہ یا نساء النبی, نساء ایسا وسیع لفظ ہے جس میں ماں بھی شامل, بیٹی بھی شامل, بیوی بھی شامل. یا نساء نبی, اے نبی کی بیویاں. رسول نساء کی جگہ پر بطول کو لے کر آئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ بیٹی بھی شامل ہے, ماں بھی شامل ہے, اور یا رسول اللہ بیوی بھی شامل ہے. جب آپ کے گھر میں صدیقہ موجود ہے, تو آپ اس کو بھی لے کے جائیں. اللہ نے ازواج سے منع تو نہیں کیا. انفسنا و انفسکم, انفسنا کی جگہ پر جناب علی کو لے کر گئے. یا رسول اللہ اگر علی صدیق ہے تو ایک اور صدیق بھی آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, اب اس کو بھی لے کے جاؤ. قبلہ تمام مسلمان بھائیوں کو ماننا پڑے گا, تمام بھائیوں کو ماننا پڑے گا, تمام بھائیوں کو ماننا پڑے گا کہ اللہ کی نظر میں ان 4 کے سوا اور کوئی صدیق نہیں تھا. اللہ کی نظر میں اب ذکر ان کو کرنا, ذکر ان کا کرنا ہے, اب ذکر ان کا کرنا ہے جو اللہ کے نظر میں صدیق ہو, مسلمانوں کی نظر میں نہیں. یہی سبب ہے کہ صحابہ کرام نے خود پوچھا تھا. اور حافظ محمد سلیمان علی قندوزی علیہ نفی نے اپنی کتاب یناب المدت میں لکھا کہ صحابہ کرام نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ سب ان کو کیوں لے کر گئے, یا رسول اللہ سب ان کو کیوں لے کر گئے؟ بس یہ کہنا تھا یا رسالت کے تیور بدلے. اور آوازیں سنو, لو علم اللہ تعالی ان فی الارض عبادا اکرم من علی و فاطمہ والحسن والحسین لامرنی ان اباہل بہم. اے صحابہ, اگر اللہ کی نظر میں, اللہ کے علم میں کائنات میں کوئی علی سے, بطول سے, حسن سے اور حسین سے افضل ہوتا تو اللہ مجھے حکم دیتے کہ ان کو لے کر جاؤ. اللہ کے علم میں اگر کوئی علی, فاطمہ, حسن, حسین سے افضل ہوتا تو اللہ مجھے ضرور کہا تھا کہ ان کو لے کر جاؤ. ولیکن امرنی بالمباہلت ما حاولا و مفضل الخلق, لیکن اللہ نے مجھے حکم دیا کہ ان 4 کو لے کر جاؤ کیونکہ کائنات میں ان سے افضل کوئی نہیں. ارے جب صحابہ کرام خود کہتے ہیں کہ افضل ہیں, کہ علی سے سوا کائنات میں یہ 4 وہ ہیں جو اللہ کی نظر میں افضل ہیں. پتا چلا اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. میرے ابراہیم کا ذکر کرو کیونکہ وہ میرا صدیق نبی ہے. اگر ابراہیم سے تو ہمارا اعتقادی رشتہ ہے, ابراہیم سے تو ہمارا اعتقادی رشتہ ہے, ہمارا واسطہ تو 14 سے ہے. ارے جس سے تمہارا اعتقادی رشتہ اس کا ذکر کرنا جائز, ان کے بیٹے کی قربانی منانا جائز, اور جن سے تمہارا واسطہ ان کا ذکر کرنا بدعت کیوں ہے؟ اور پھر افسوس کی اور مزے کی بات یہ ہے کہ پھر بھی مسلمان کو یہاں سمجھ میں نہیں آیا. اور کیا لکھا؟ ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے تھے.
یہ بھی سیاست ہے. ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے تھے. جناب سارا کے لیے کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے. جب اس کو لینے کے لیے آئے تو کہا میں بیمار ہوں. بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ جناب ابراہیم نے کتنے جھوٹ بولے تھے؟ 3 جھوٹ بولے تھے. پہلے جھوٹ یہ کہ میں بیمار ہوں. دوسری جھوٹ یہ کہ میں یہ میری بہن ہے. تیسرا جھوٹ کیا تھا؟ 3 جھوٹ بولے تھے. کہتے جناب ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے تھے کہ میں جناب ابراہیم نے کہا تھا کہ یہ. حالانکہ جناب ابراہیم نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا. سارا چچا زاد بہن تھی جناب ابراہیم کی. سگی لاحج جناب سارا جناب لاحج نبی کی بیٹی, سگی چچا زاد بہن جناب ابراہیم کی. تو جھوٹ کون سا ہے؟ دوسرا یہ کہ یہ جو بت توڑے ہیں تمہارے بڑے نے توڑے ہیں, بڑے بت نے نہیں, تمہارے بڑے نے توڑے ہیں. تو جناب ابراہیم سے زیادہ اور بڑا کون تھا؟ تیسری بات یہ ہم بھی کہتے ہیں تمہیں دین کا درد نہیں ہے, تمہیں مذہب کا درد نہیں ہے. تو واقعی کہیں درد ہوتا ہے کیا؟ ارے اسی زمانے میں جہاں بتوں کی پوجا ہو رہی تھی صاحب شریعت ابراہیم تھا. اس سے بڑھ کر دین کی بیماری کس کو ہوتی؟ تو جناب ابراہیم نے جھوٹ نہیں, سارے سچ بولے. لیکن میں عبدالحکیم ایک بات کرنا چاہتا ہوں معافی مانگ کر کہ مسلمانوں, اگر خدا کا بنایا ہوا صدیق 3 جھوٹ بول سکتا ہے, اگر خدا کا بنایا ہوا, اگر خدا کا بنایا ہوا صدیق 3 جھوٹ بول سکتا ہے تو جو انسانوں کا بنایا ہوا صدیق ہوگا خدا جانے وہ کتنا جھوٹا ہوگا.